یہ جتنے بازو والے ہیں نا، معلوم بازو والے، معلوم، ہاں بازو والے، ان لوگ کیا کرتے، نبی کو چاہے تو اہل بیت کی بے ادبی کرتے. بعض اس میں ایسے ہیں اہل بیت کو چاہتے صحابہ کی بے ادبی کرتے، اور بعض نالائق ایسے صحابہ کو چاہتے اہل بیت کی بے ادبی کرتے، اور بعض نالائق ایسے حضور کے علم غیب کا انکار کر دیتے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے، حضور کے شفاعت کرانے کا انکار کرتے، حضور کا جو ہے لامکہ تشریف لے جانے کا انکار کرتے، بتاتے کہ حضور ہماری طرح ہے. نعوذ باللہ. کہیں حضور کی عظمتوں کا انکار، کہیں اہل بیت کی عظمتوں کا انکار، کہیں صحابہ کی عظمتوں کا انکار، کہیں ائمہ اربعہ کا انکار، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کی عظمت کا انکار، ان کی فقہی بصارت کا انکار، ان کی علمی شان و عظمت کا انکار. پھر کبھی آتے ہیں تو کوئی غوث پاک کو برا کہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ غریب نواز کو برا کہتا ہے. بعض تو ایسی ان کی صفوں میں نالائق بیٹھے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں کو بت خانوں سے تعبیر کرتے ہیں، مندروں سے جوڑتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی بے ادبی، بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان کی گنبدوں کو، مزارات کو توڑنے کی منظم سازش رچتے ہیں. تو یہ بے ادبیاں ان کے اندر ہے. یاد رکھو نوجوانوں، یہ ان کو بدعقیدہ، بددین، بد مذہب، گستاخ، بے ادب، گمراہ، جہنمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی بے ادبی کرتے ہیں. مگر اہل سنت والجماعت میں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کسی کی گستاخی نہیں ہو سکتی. سب کچھ ہو سکتا ہے بولے تو کہیں شراب سمجھیں گے؟ نہیں، فاتحہ بول رہا ہوں میں. بازو والا بہت جڑو اشار ہے. سب کچھ دیکھے، سب کچھ ہو سکتا کہتے کرتا. ابے سب کچھ کا مطلب یہاں فاتحہ ہے. یہاں فاتحہ تو ہو سکتی ہے، سلام ہو سکتا ہے، میلاد کا جلوس ہو سکتا ہے، جشن میلاد ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم سن لے، ہم غلاموں سے کبھی بزرگوں کی بے ادبی نہیں ہو سکتی. ہم کبھی گستاخ، زور سے بولو، زور سے بولو، گستاخ نے اللہ تعالیٰ کو گناہگار کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. اور جب گناہگار توبہ کر لے تو اللہ کو وہ گناہگار پسند آتا ہے. گناہگار توبہ کر لے تو اللہ کو گناہگار پسند ہے، مگر اللہ کو گستاخ پسند نہیں ہے. اللہ کو گستاخ پسند، اللہ تعالیٰ گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، بے ادبی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ہمارے پاس نبی، آل نبی، اولاد علی، اصحاب کرام، ازواج مطہرات تو بہت دور کی بات ہے، اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، صالحین تو بہت دور کی بات ہے، محدثین، مفسرین، فقہاء تو بہت دور کی بات ہے. ہماری صفوں میں بیٹھنے والے علماء، ائمہ، خطباء اور دانشوران قوم و ملت تو بہت دور کی بات ہے. ارے ہمارے پاس تو اپنے گناہگار ماں باپ کی بھی بے ادبی کی اجازت، ماں باپ کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں. جو اپنے ماں کی بے ادبی کر، اللہ کی نمازیں پڑھے، روزے رکھ لے، اللہ اس کو اس وقت تک جنت میں جگہ نہیں دیتا جب تک اس کی ماں اس کو معاف نہیں فرما دے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے. ہمارے پاس تو ماں باپ کی بے ادبی کی بھی اجازت. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم ادب والے ہیں. کون ہے بولو، ذرا زور سے بولو. پیچھے والے بہت دور سے آئے جیسا دکھ رہا. سردی ہو رہی کیا بات تم لوگوں کو؟ بولو ہم لوگ کون ہیں؟ پیچھے والے نہیں بول رہے، زور سے بولو بھائی. ہاں ویری گڈ، ادب والے ہیں. کون ہے بولو. ہاں، ہمارے پاس کسی کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، ہم ادب والے ہیں. اسی لیے ہم لوگ سلام پڑھے تو بے ادبوں کے جیسا ٹیکے لگا کے نہیں پڑھتے.
सलाम पढ़े तो खड़े होके पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग नबी का नाम सुन हाँ ऐसा है, ऐसे बात फामटे बात नहीं करते। नामे मुस्तफा सुने तो अदबे नामे नबी के लिए अंगूठे उठाकर मुंह को चूमते हैं, आंखों को लगा लेते हैं। इसीलिए हम लोग दरगाह को गए तो सर यूं आसमान को करके ऐसे अकड़ के नहीं जाते, गर्दन झुका के जाते हैं, क्योंकि हम अदब वाले हैं। हम बारगाहों में खड़े तो गुस्ताखों बेअदबों की जैसा नहीं ठहरते, अल्लाह के वलियों की मजार पे गर्दन झुका के अदब से ठहरते हैं, हाथ उठाकर उनके वसीले से दुआएं करते हैं, क्योंकि हम अदब वाले हैं। क्या है बोलो, और जरा जोर से बोलो। और हम आलिमों से मुलाकात करते हैं, अल्लाह वालों से मुलाकात करते हैं, सूफिया से मुलाकात करते हैं, उलमाए जलील से मुलाकात करते हैं, उलमाए रब्बानीयीन से मुलाकात करते हैं, अल्लाह के महबूबों से मुलाकात करते हैं। तो बदतमीजों के जैसा एक हाथ इन लोग मिलाते जैसा नहीं करा, बदतमीजों के जैसा एक हाथ कौन मिलाता? वेरी गुड, बदतमीज मिलाता। कौन मिलाता? जोर से बोलो। बदतमीज एक हाथ मिलाता है, अदब वाला दोनों हाथ भी मिलाता है, महबूबा ने खुदा का हाथ चूम भी लेता है। नहीं, अब हम लोग ऐसा अदब से ठहर गए, या नबी सलाम अलैका। ने पूछा बाजू वाला कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ? अबे हौले, ये अदब है, अदब। क्या है बोल, जोर से बोलो। अदब हर बात कुरान में लिखे भी नहीं रहती, सब कुरान में, तो फिर तू कहीं को पैदा हुआ? तेरे को भी तो कुछ करके दिखाना है ना। ए अल्लाह देख, मैं तेरे महबूबों का अदब करने वाला हूँ, अल्लाह वालों का एहतराम करने वाला हूँ, नबी की ताज़ीम करने वाला हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, सहाबा से प्यार करने वाला हूँ। ए अल्लाह, मैं गौसो ख्वाजा के नक्शे कदम पे चलने वाला हूँ। इसी के सदक़े में तो हमारी मग़फ़िरत होने वाली है। नहीं, घर में कोई भी बड़े लोग आए तो बच्चों को बोलते तो बेटे सलाम करो, ताइबा है सलाम करो, फूफा हज़रत है सलाम करो, दादा है बेटे सलाम करो। कहीं को सिखा रहा बे? बच्चे को क्यों सिखा रहे? क्योंकि बचपन का इल्म पत्थर की लकीर की तरह होता है, उसको सिखा रहे। बड़े आए तो अदब चाहिए, अदब तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि अपने बड़ों को सलाम करो। और बच्चा अस्सलाम वालेकुम, अरे ऐसा नहीं करते, झुक के करो। ये अदब है। क्या है ये? अदब है। और हम अदब वाले लोग हैं। कौन है हम बोलो? हम अदब वाले लोग हैं। और अहले सुन्नत वल जमात अदब का नाम है, नबी का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब। इसीलिए हम लोग रोज़े रसूल पे जाते हैं तो अपनी आंख उठा के नहीं देखते, गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। ये अदब है, अदब। क्या है जरा बोलिए? अदब है। और आप इंशाअल्लाह अदब वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अदब वालों का नाम ही सुन्नियत है। बेअदब, बेअदब कहीं को जाते दरगाह को क्या होता, फूल डाले तो कहीं को चढ़ाते चादर, कहीं को कर रहे मिलाद का जुलूस। आप जरा थोड़ी देर के लिए गौर करके सोचो, सवाल इन्हें कर रहा किससे? आपसे, मेरे से कर रहा, मगर वो सवाल का असर किसके ऊपर हो रहा? रसूल अल्लाह पे हो रहा। रसूल अल्लाह सुन रहे हैं, रसूल अल्लाह अपने उम्मती को देख रहे हैं। ये सवाल कर रहा, नबी का मिलाद कई को मनाते? सवाल हो रहा हमारे से, मगर तकलीफ दरे रसूल पे हो रही है। सरकार भी सोच रहे हैं कि कैसा बदबख्त बदनसीब है मेरा उम्मती। मेरी मोहब्बत में अगर फातिहा पढ़ी जा रही है, नात पढ़ी जा रही है, दरूद पढ़ी जा रही है, महफिलें मिलाद रख रहे, इन्हें पूछना कहीं को कर रहे, तो फिर किसका करता? जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ उस नबी की मिलाद नहीं करा तो किसकी, बाबू की करता? बात समझ रहे हैं आप? किसकी मिलाद करता? नहीं कहीं और एक नबी तो नहीं ढूंढ लिया?
کہیں اور ایک خدا تو نہیں بنا لیا تو؟ جس خدا کے بندے پہن کے پیدا ہوئے اس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، جس خدا کے بندے پیدا ہوئے اس بن کے پیدا ہوئے اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس خدا کے لیے قرآن کی تلاوت، اس نے جو قرآن بھیجی ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس خدا کو راضی کرنے کے لیے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہزاروں میل سفر کر کے حج کر رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، مزدلفہ کا قیام کر رہے ہیں، ہم مناسک کے حج پورے کر رہے ہیں، عمرہ کی سعادت سے مشرف ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بندے خدا کے ہیں تو عبادت خدا کی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے اس میں نماز ہے، لا الہ الا اللہ ہے اس کے لیے روزہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے اس رب کے لیے حج ہے، لا الہ الا اللہ ہے اس رب کے لیے زکات دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے اس رب کے لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب ہمارا دین لا الہ الا اللہ پہ مکمل نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے فاتحہ کا نذرانہ ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے جشن میلاد کا نذرانہ ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے غلام اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بدبختی کی تو حد ہو گئی میرے بھائی، نالائق پن کی تو حد ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عذابات آ رہی، چپی چلنا مسلط نہیں کرتے ان کو ظالموں کا مسلط ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں سے اللہ ناراض ہے، اور اللہ بندوں سے ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندوں میں گستاخی اور بے ادبیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اللہ بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے گستاخیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے، بدبختیوں کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے۔ اتنی بدبختی عام ہو گئی ہے، اتنی بددیانتی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے میں بولا کون سے اینگل سے دکھے تھے تیرے کو نبی تیرے جیسے؟ کون سا چشمہ لگا کے دیکھا نالائق؟ نبی تیرے کو تیرے جیسا کیسا دکھتے رہے بھائی؟ استغفر اللہ۔ نہیں نبی ہماری طرح ہے۔ عرب کے کافر بھی یہی بولتے تھے، آج کا داڑھی چھوڑ کے ملا بھی یہی بول رہا۔ عرب کے کافر بھی یہی بولتے تھے، کیا ہے نبی 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 کر کے ان کے دیوانے ہو تم لوگ، کیا ہے اس نبی کے اندر؟ یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی شادی کرتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی خاندان ہے، یہ بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہمارے درمیان میں ہمارے جیسا رہتے ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ کون پوچھتے تھے یہ بات؟ عرب کے کفار پوچھتے تھے۔ کس سے پوچھتے تھے؟ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے۔ مگر افسوس اس بات کی ہے، جو بولی کل عرب کے کافروں کی تھی وہ بولی آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی بن گئی ہے۔ داڑیاں چھوڑ کے کافروں کی بولی بول رہے ہیں، ٹوپیاں پہن کے کافروں کی بولی بول رہے ہیں، بولے نبی ہماری طرح ہے نا۔ اس کے دار میں بولا کون سے اینگل سے دکھے رہے تیرے کو تیرے جیسا؟ ایک تو بتا۔ تو بولے دیکھو مولانا اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ کی کتاب، ایسی باتیں کرتا ہے نا کھانتے بتا، اللہ کی کتاب دے دیے بس چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے شادی کی، ہم کو بھی شادی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھایا، کھانا کھلایا، ہاں پانی پیا، ہم کو بھی کھانا ہے پینا ہے۔ ارے میں بولا ہولے، خالی اللہ کے نبی آئے، شادی کرے، کھائے پیے چلے گئے یہی چیز دیکھتا، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرے نہیں دیکھتا، وہ ڈوبے سورج کو پلٹا دیے وہ نہیں دیکھتا، اپنے ماں باپ کو ان کی مزارات مقدس سے اٹھا کے کلمہ پڑھا کے سلا دیے وہ نہیں دیکھتا، یہودی کو بھیج کے، کافر کو بھیج کے، جھاڑ کو بلا کے اپنا کلمہ پڑھا کے پھر سے کھڑا کر دیے وہ نہیں دیکھتا،
اللہ کی اس زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اوپر اٹھا کر جنت کے باغ کی ٹہنیاں توڑ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتا؟ میں بولا دیکھ میاں تیرے پاس ہاتھ ہے؟ بولا ہاتھ ہے۔ کہا ہے بتا؟ بولے کیسا ہوتا ہاتھ ہے؟ میں بولا انگلیاں ہیں اس میں؟ بولے ہے۔ کتنے ہیں؟ 10۔ میں بولا نبی کو بھی ہاتھ تھا، تو بھی ایج کمپیر کر لے رہا، نبی کو ہاتھ میں کو ہاتھ، نبی کو ہاتھ میں کو ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں بھی 10 انگلیاں تھی، میرے ہاتھ میں بھی 10 انگلیاں، دونوں کلم کلم برابر۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت۔ بولے ہم تو برابر ہو گئے نبی کے، نعوذ باللہ۔ نبی کے ہاتھ میں 10 انگلیاں، ہمارے ہاتھ میں 10 انگلیاں، استغفر اللہ۔ ہم نے کہا ارے بدبختے، تیرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی 10 انگلیاں تھی، وہ 10 انگلیوں میں سے 9 انگلیوں کی شان تو چھوڑ دے، صرف ایک انگلی کو لے لے۔ میرے نبی نے ایسے چاند کی طرف اٹھا کے اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ میں بولا اگر تو نبی کے برابر ہے تو بھی 2 ٹکڑے کر۔ کرنا نہیں کرنا؟ زور سے بولو نا بھائی۔ میں بولا تو بھی 2 ٹکڑے کر۔ اب انہیں بھی مینٹلی ریٹائرڈ تھا، کوشش کرا، نہیں ہوا۔ میں بولا 2 سے کر، ایک انگلی سے نہیں ٹوٹ رہا ہوں گا، 2 انگلیوں سے توڑ۔ میں بولا پورے 10 حالا نہیں ٹوٹ رہا۔ میں بولا یہاں سے نکل جا، عادل آباد کے چورستے پہ کھڑ، وہاں ٹھہر کے حالا۔ لوگ پکڑ کے بولے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ پوچھے کیا بات ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے چاند؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ بولے چاند کو توڑنے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ ہم نبی کے برابر ہے، نبی نے ایک انگلی سے چاند کو توڑا، میں بھی ان کے برابر ہوں، میں بھی چاند کو توڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ ایک پتھر لے کے مارنا شروع کرے۔ بولے جو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ مینٹلی ریٹائرڈ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، انسان تو نبی ضرور ہے مگر ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ انسان تو نبی ضرور ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے، اور نعوذ باللہ ہم نبی کی طرح نہیں ہے۔ نبی ایسے انسان ہے، اگر نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے، نبی اگر اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی ایسے انسان ہے جن کا رب ان کو بلاتا ہے، لامکہ کا دولہا بناتا ہے، اپنے دیدار سے مشرف کر آتا ہے۔ نبی انسان تو ضرور ہے مگر ایسے انسان ہے کہ اپنے حسن شفاعت سے 1 2 نہیں 25 50 نہیں، اپنی امت کے پورے پکڑ کر دوزخ سے نکالیں گے، جنت میں لے کر چلے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نعوذ باللہ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا۔ ایک اچھی بات سناتا ہوں۔ ایک مولانا شب معراج کا جلسہ تھا، محلے کی مسجد میں بیان کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا۔ کس کی؟ یہ پرندے جو بات کرتے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھتے تھے، اور پھر سلیمان علیہ السلام اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ قرآن پاک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے۔ تو وہ مولانا نے بیان کیا، رات میں بیان میں بولے کہ بھئی حضرت سلیمان پرندوں سے بات کرتے تھے، پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے، حتیٰ کہ چونٹیاں کیا بات کر رہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بھی خبر رہتی تھی۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا، دوسرے دن گھر کو گیا۔ کون؟ بازو والا تھا۔ گھر کو گیا، جا کے صبح
فجر کی نماز پڑھ کے بے چین ٹہل رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بیگم پوچھے کیا بات ہے، بڑے بے چین دکھ رہے ہیں. نہیں، میں چوک کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں، مارکیٹ کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے. مارکیٹ کھولی، جا کے ایک طوطا خرید کے لایا. کیا کرا؟ زور سے بولو. طوطا خرید کے لایا. لا کے کیا کرا، طوطے کو ایسا لٹکا دیا دیوان خانے میں، لٹکا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. بیٹھ کے بولا بولو بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے. اپنا نام سکھا رہا طوطے. بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے. بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان. بیگم پریشان ہو گئی. صبح سے بے چین ٹہل رہے ہیں. 11 بجے طوطے کو لا کے یہ نئے باتیں کر رہے ہیں. کیا شوق ہوا ہوگا کچھ تو، بول کے خاموش بیٹھ گئی. 1 بج گئے، 2 بج گئے، 4 بج گئے، 6 بج گئے. کمرے کے باہر ہی نہیں نکل رہا، دیوانے باتیں کر رہا. تو بیگم کیا کری، بچے کو بلائی، بیٹا جلدی آ. بیٹا بھاگ کے آ. پوچھے کہا ہے بیٹا؟ اماں کیا بات ہے؟ بولے بیٹے جلدی جا آٹو لے کے آؤ. جانے پہلے آٹو لے کے آ. پھر بھاگا. تھوڑی دور گئے بعد یاد آیا کہاں کا لانا. پھر واپس آیا. آ کے پوچھا امی کہاں کا لاؤں؟ بولے بیٹا مینٹل ہاسپٹل کا لے کے آ. بولے امی وہ کہیں کو؟ بولے ابا صبح سے نئے حرکتیں کر رہے بیٹے. تو پھر اماں بیٹا دونوں مل کے آ کے پوچھے کیا بات ہے جی، تم دیوانوں کے جیسے حرکتیں کر رہے ہو، طوطے کو پکڑ کے لا کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. انہیں سنتے سنتے انہیں بھی دیوانہ ہو جا رہا. کیا قصہ ہے آخر؟ بولے بیگا ہمارا عقیدہ ہے ہم نبی کی طرح ہے. اور کل رات میں مولانا نے بیان میں کہا کہ نبی پرندوں سے بات کرتے تھے، پرندوں کی بولیاں سنتے اور سمجھتے تھے. تو لہذا جب میں ان کی طرح ہوں تو میں بھی پرندے سے بات کروں گا، اس کی بولی سنوں گا اور سمجھوں گا. تو بولے اب تو ضرور لا بیٹے، ہاں تو جانا ہی جانا ہے. بولے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ بدبخت لوگوں کی باتوں میں آ کر ان کی عقیدوں کو اپنا عقیدہ بنا کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. یہ جاہل قوم ہے. یہ کیا ہے بولو؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا. ہم میں سے کوئی ایک نوجوان اٹھ کے بولا مولانا پھر لوگ نماز پڑھ رہے نا، روزہ رکھ رہے نا، زکات دے رہے نا، حج کر رہے نا. بیٹے انہیں بولیں گا مولانا پھر ان لوگ اتنے کام کر رہے نا بھائی، پھر آپ ان کو گمراہ کیسا بول دے رہے ہیں؟ آپ نقشبندی صاحب آپ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ کے بول دیتے گمراہ ہے، انہوں بد عقیدہ ہے، بد دین، بد مذہب ہے. ان لوگ نماز پڑھ رہے نا، امام بن رہے ہیں، داڑیاں چھوڑ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رسول بول رہے ہیں، حدیث قرآن بول رہے ہیں، پھر بد دین کیسا ہو گئے؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اس کا آسان جواب سن لیجئے، انشاءاللہ ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، پھر زندگی بھر آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے